السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج مارچ کی 6 تاریخ ہے اور پاکستان میں صبح کا وقت. سب سے اہم خبر آج بھی وہی ہے، یعنی امریکہ کو پاکستان کی طرف سے پیش کیا جانے والا تحفہ اور امریکی صدر کا جواباً شکریہ. نہ صرف امریکی صدر کا شکریہ بلکہ رد عمل کے طور پر پاکستانی وزیر اعظم کا جوابی شکریہ کا ٹویٹ کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ الیکشن سے لے کر اب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہونے والا پاکستان سے یہ پہلا کانٹیکٹ تھا. اب اس کے ایک دو مضمرات بھی ہیں، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے. یعنی اس واقعے میں چھپی ہوئی کوئی اور ڈیولپمنٹ یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ فیوچر کے کچھ اور واقعات. ایک لحاظ سے اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ پہلا رابطہ پازیٹیو نوٹ پہ ہوا. شریف اللہ کو ہم نے کئی ماہ پہلے گرفتار کر رکھا تھا، لیکن اس کا بہترین استعمال یہی تھا کہ ہم ایکسٹریڈیشن کے طور پہ یہ تحفہ امریکہ بھیج دیتے. نئی ایڈمنسٹریشن کے آتے ہی سی آئی اے نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی آئی اے کو پہلے سے معلوم تھا ایک انتہائی ہائی ویلیوڈ انسان پاکستانی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے. یہ واحد پازیٹیو اسپیکٹ تھا جس کا میں نے تذکرہ کر دیا. بقیہ چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ سراسر نیگیٹو ہیں. اس کا چھوٹا موٹا ڈاؤن سٹریم بینیفٹ پاکستان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمیں کچھ رعایت مل جائے، کچھ ریلیکسیشن مل جائے. لیکن ہے یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن، یہ خاطر جمع رکھیں دونوں فریق، پاکستان بھی اور امریکہ بھی، کہ یہ خیر سگالی ون ٹائم ٹرانزیکشن ہے اور اس کی حیثیت ان تحفے تحائف کی سی ہے جو گئے وقتوں میں دور دراز سے آئے رئیس اور جاگیردار رومن ایمپرر کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. تب بھی روایت یہی تھی خواتین و حضرات کہ ایمپرر خوش ہو کے تحفہ دینے والے کا بآواز بلند نام لیا کرتا تھا. حتیٰ کہ یہ بھی ایک روایت تھی کہ اس نام لیے جانے پر بھی شکریہ ادا کیا جاتا، اس لیے کہ شہنشاہ تو شہنشاہ ہوتا ہے اور ہماری حیثیت بالکل ایک چھوٹے سے ادنا سے اس جاگیردار رئیس وڈیرے کی سی ہے جسے بہر صورت بادشاہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے. ایک اور مماثلت ہے جو شاید آپ کو مزید حیران کرے کہ اس دور کے یہ چھوٹے موٹے جاگیردار وڈیرے یہ ہر وقت بادشاہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ بلاوے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ بادشاہ جب چاہے ہم سے مرسنریز کا کام لے سکتا ہے. یعنی کرائے کے فائٹرز، بھاڑے کے ٹٹو بھی جنہیں کہا جا سکتا ہے. جس طرح پرویز مشرف نے ہمیں بھاڑے کے ٹٹو بنائے رکھا، اور پرویز مشرف پہ موقوف نہیں، یہ سلسلہ تو ایوب خان نے شروع کر دیا تھا. یہ سلسلہ سیٹو اور سینٹو کے وقتوں سے چل رہا ہے، گویا 1955 سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں تیزی آئی، ایک زبردست ٹویسٹ آیا افغان وار کے دوران، اور پھر رئیسی کسر پرویز مشرف نے نکال دی. ہم آج بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کر رہے ہیں کہ کاش شہنشاہ ہم سے پھر یہی کام لینا شروع کر دے، کیونکہ یہ بہت سیف ہے، یہ پکی نوکری ہے اور ڈالرز کی ریل پیل رہتی ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کے معاملات اب ہیں نہیں، وہ مواقع شاید اب نصیب نہ ہوں. اچھا، یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن آخر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرنل پالیسی. ڈونلڈ ٹرمپ کو دو محاذوں پر اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. ایکسٹرنلی اسے سی آئی اے کی بات سننا ہے، اسے پینٹاگن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مشورہ بھی لازماً کرنا ہے. لیکن انٹرنلی اسے اپنی پارٹی کو بھی دیکھنا ہے، کانگریس کو دیکھنا ہے، میڈیا کو دیکھنا ہے، اور ہر وہ ملک جہاں بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہو، جہاں ڈیموکریسی کا ستیہ ناش ہوتا ہو، وہ ان سب اینٹیٹیز کا نہایت سنجیدہ موضوع رہتا ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ ایک بڑی جامع قسم کی ایفرٹ جاری و ساری ہے
پاکستان میں فسطائیت کا جو بازار گرم ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس شد و مد سے جاری ہے، اس کی وجہ سے امریکن کانگریس، ریپبلکن پارٹی اور امریکن میڈیا یہ نان سٹاپ شور مچا رہے ہیں۔ ان فیکٹرز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کسی طور اگنور نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ایک پرسنل ٹچ جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، جس کو میں ایڈیوسنکریٹک ویریبل کہتا ہوں۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ خوب سمجھتے ہوں گے کہ ٹرمپ جس شخص کا نام ہے وہ بڑا کھوری ہے۔ کھوری کہتے ہیں اس شخص کو جو کیڑ رکھتا ہو۔ کیڑ ہوتی ہے گرج، جو پرسنل لیتا ہو چیزوں کو۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تحت جس شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا بھی تنگ کیا ہے، اس کا نام، پتہ، ولدیت اس کے دل پر نقش ہے۔ ایسے لوگوں میں سر فہرست وکٹوریا نولینڈ جیسے لوگ ہیں، اینٹونی بلنکن جیسے لوگ ہیں، جنہیں ایک سے زائد مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ڈیپ سٹیٹ کہہ چکے ہیں۔ فی الحال تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مختلف گردابوں میں گھری نظر آتی ہے، لیکن جس دن یہ سیٹل ہونے لگیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انہیں فراموش کر دے جنہوں نے اس پر عرصہ حیات تنگ کیے رکھا، اس کے کردار پر الزام لگائے گئے، اس کا کاروبار تباہ کیا گیا، حتیٰ کہ اس نے چند سینٹی میٹر سے موت کو سکپ کیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اور اس کے لیے اس کی ایڈیوسنکریسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ کو راست اقدام کرنے سے ایک شخصیت بار بار روکتی ہے۔ میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا، مجھے لینا چاہیے نہیں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شخصیت بھی راہ راست پہ آتی چلی جائے گی، کیونکہ اب اس کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پوری کرے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ شخصیت جو ایک فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے، دھیرے دھیرے انفیوریبل سے اگر فیوریبل ریلم میں نہیں آتی تو نیوٹرل ضرور ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ ایک اہم اور قدر خطرناک بات جس کی طرف شاید کسی کا فی الحال دھیان نہیں گیا، وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ISKP جیسے آؤٹ فٹس، اس جیسی تنظیمیں اتنے بڑے گھاؤ کو فراموش کر دیں۔ اس حوالے سے پاکستان کو بہت واچفل، بہت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ اور آپ نے بنو والا واقعہ دیکھا ہے، وہ کس قدر بھیانک تھا، کتنے بڑے ٹرکس تھے بارود سے بھرے ہوئے جنہیں ڈیٹونیٹ کیا گیا، اڑایا گیا۔ یہ طریقہ واردات ایگزیکٹلی وہی تھا جو کئی برس ادھر اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کے باہر کھڑے ایک ٹرک کے ذریعے کیا گیا۔ اب ڈاٹس آپ خود کنیکٹ کریں کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ سے بڑے تواتر کے ساتھ ایک ہی گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم ایون معیشت نہیں ہے۔ یو ول بی سرپرائزڈ کہ کوئی پاکستانی پاکستان کے حالات کو جانتے بوجھتے بھی بارہا یہی کہتا چلا جا رہا ہے کہ آج کے پاکستان کا بنیادی مسئلہ، بنیادی المیہ نہ سیاسی ہے نہ معاشی ہے، یہ سیکیورٹی سے متعلق ہے، کیونکہ ایک سے زائد آؤٹ فٹس ہماری سیکیورٹی کو برباد کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کچھ ہمیں متزلزل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمیں سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذریعے چائنا تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور چائنا کی ہر سپلائی لائن پر پیر رکھنا چاہتے ہیں جس سے اسے فائدہ ہو رہا ہو۔ وہ سی پیک کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ فیول کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گوادر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ کون سٹیج کر رہا ہے، کس کس کی کیا کیا ضرورت اس کے تحت پوری ہو رہی ہے، اس کا اندازہ آپ خود کیجئے، کیونکہ آپ خود بہت سمجھدار ہیں۔